شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو پہنچایا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور میری معزز اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے آج ہم نے 9ویں تراویح ہم نے ادا کی۔ اس 9ویں تراویح میں 9واں پارہ اور 10واں پارہ اس کا کچھ حصہ پڑھا گیا ہے۔ 10واں پارہ میں ہی ایک ایسی صورت ہے جس کی ابتدا میں، شروع میں بسم اللہ نہیں لکھا گیا ہے۔ آج وہ صورت بھی امام صاحب نے تراویح میں پڑھی ہے۔ یہ ایک ہی صورت ہے، 114 صورتیں ہیں قرآن میں، سب کے شروع میں بسم اللہ لکھا گیا ہے، لیکن سورہ براءہ جو آج یہ تلاوت کی گئی، اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں دیا، جبرائیل نے اسی طرح کہا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں مشرکین کے لیے وارننگ ہے کہ انہوں نے عہد و پیمان جو کیا تھا، اس عہد و پیمان کا انہوں نے لحاظ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو تحذیر کے طور پر، ایک وارننگ کے طور پر اللہ تعالیٰ یہ صورت نازل کیا ہے۔ اگر ہم بھی ایسے ہی کوئی اہم بات ہے وارننگ دینا چاہتے ہیں تو کوئی تمہید، شروع میں کوئی بات نہیں بتاتے ہیں، بلکہ براہ راست ہم وہ بات کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں ایک وارننگ بتاتا ہے کہ تم لوگوں نے جو عہد و پیمان کیا تھا اس کا تم نے لحاظ نہیں کیا۔ تو اسی وجہ سے یہ سورت جب ہم پڑھتے ہیں بہت الفاظ سخت ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ عہد و پیمان کیا، اس کا لحاظ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب کا وعدہ کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی بہت ہی اہم صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ تو آج میں نے آج کے درس کے لیے اسی 10ویں پارے کی ایک آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجد، اللہ کی مسجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، وہی لوگ ہدایت پائے ہوئے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ایمان کی گواہی دیتا ہے جو مسجد آتے ہیں، مسجد آباد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ ایمان کی گواہی دیتا ہے کہ یہی لوگ حقیقت میں سچے مومن ہیں۔ جو مسجد آتے ہیں، مسجد آباد کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہی لوگ مومن ہیں اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، وہی لوگ سیدھی راہ پر قائم ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صرف مسجد بنانا یہ کافی نہیں ہے، مسجد بنانے کے ساتھ ساتھ مسجدوں کو آباد کرنا یہ بھی مومنوں کی ایک اہم صفات میں سے ایک صفت ہے جس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، مسلمان اور اسلام کا شعار ہے۔
کہ جہاں بھی مسجد نظر آتے ہیں تو اس میں اس کی علامت ہے کہ وہاں مسلمان ہیں، اور یہ عبادت، ریاضت، خیر اور بھلائی کا مرکز ہے، خیر اور بھلائی کا مرکز ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احب البقاء احب البلاد الی اللہ مساجدها، اس روئے زمین پر سب سے محبوب اور پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک اللہ کی مسجد ہے۔ اللہ کی مسجد اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ ہے، اور سب سے بری جگہ اسواقها، بازار اور مارکیٹ ہیں۔ کیوں سب سے بری جگہ مارکیٹ ہے؟ اس لیے کہ مارکیٹ میں دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں بازار نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہم بازار جا سکتے ہیں، جیسے ہی ضرورت پوری ہو جائے تو فوراً ہمیں لوٹ کر آ جانا چاہیے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات مسجد کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال تھے۔ جب آپ کے لیے اور آپ کے صحابہ کے لیے جینا مشکل ہو گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں۔ جب صحابہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں تو مدینہ ان کے لیے ایک اجنبی شہر تھا، ان کے کوئی رشتہ دار نہیں تھے، ان کے پاس کوئی تجارت نہیں تھی، بزنس نہیں تھا، ان کے لیے کوئی شناسائی، کوئی پہچان کا کوئی آدمی نہیں تھا، بہت سارے مسائل تھے۔ لیکن سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ میں جو کام کیا وہ مسجد کی آپ نے بنیاد ڈالی۔ سب سے پہلے آپ نے مسجد کی بنیاد ڈالی، ایک جگہ کا آپ نے انتخاب کیا، اور وہ جگہ 2 یتیم بچوں کی زمین تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 یتیم بچوں کو بلاتے ہیں اور ان سے قیمت دے کر اس جگہ کو خریدتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام مسجد تعمیر کرتے ہیں۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں، اینٹ اور پتھر ڈھو کر لے کر جاتے تھے اور مسجد تعمیر کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول خود، جب صحابہ نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ وہ خود اینٹ ڈھو کر لے کر جاتے ہوئے تو صحابہ کو اور بھی جوش آ گیا، تو وہ بھی لے کر جانے لگے اور مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے لگے۔ تو اس طریقے سے یہ مسجد تعمیر ہوئی۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کہیں بھی مسائل ہوں، لیکن سب سے پہلے اگر وہاں مسجد ہو تو سارے مسائل کا حل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ سارے مسائل کا حل یہی مسجد ہے۔ اس سے بھی یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے جہاں کہیں بھی مسلمان ہو تو وہاں ضرور ایک مسجد ہونی چاہیے۔ ہم گھر بھی ایسے ہی جگہ میں لیں جہاں مسجد قریب ہو۔ ہم ایسی جگہ گھر کو خریدنے کو ترجیح نہ دیں، پریفرنس نہ دیں جو گھر مسجد سے دور ہے، کیونکہ اگر گھر مسجد سے قریب ہے تو اس کے بہت فائدے ہیں۔ تو خود بھی نمازی بن سکتے ہیں، بچے بھی نمازی بن سکتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے شہر کی بنیاد ڈالی تو سب سے پہلے آپ نے مسجد آپ نے قائم کی۔ تو اس سے مسجد کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو مسجد تعمیر کرنا چاہیے۔ مسجد تعمیر کرنا یہ بہت ہی اجر و ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص اللہ کے لیے ایک مسجد تعمیر کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے گھر تعمیر کرے گا، محل تعمیر کرے گا۔ جب ہم مسجد کہتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مسجد کا مطلب کروڑوں روپے خرچ ہو۔ نہیں، کوئی ضروری نہیں۔ معمولی سی مسجد بھی اگر ہم بناتے ہیں تو یہ کافی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَعَةٍ، پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اگر کوئی شخص مسجد بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرے گا۔ تو پرندے کے گھونسلے کے مطابق بھی چھوٹی چھوٹی مسجد بھی بنائیں جس سے لوگوں کی ضرورت پوری ہو جائے، یا ایک مسجد کی تعمیر ہے اور اس میں آپ چھوٹا سا آپ کنٹریبیوشن کرتے ہیں، چھوٹا سا آپ ایک حصہ لیتے ہیں تو وہ بھی کافی ہے انشاءاللہ، اس کا بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مسجد کی تعمیر میں فخر کرنے لگے، فخر کرنا شروع کر دیے۔ میں کروڑ روپے کی مسجد بنایا، میں 2 کروڑ کی مسجد بنایا، میں 3 کروڑ کی مسجد۔ بعض علاقوں میں مسجد
عبادت کی جگہ نہیں بلکہ ٹورسٹ پلیس بن گئی ہے کہ لوگ وہاں نماز پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ گھوم پھرنے کے لیے آتے ہیں. ایسی مسجدیں بھی ہیں. یہ قیامت کی نشانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس. مسجد قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ مسجد کے بارے میں فخر کرنا نہ شروع کر دیں. آج ہم یہ بات آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور کانوں سے سن رہے ہیں کہ لوگ کیسے مسجد کے تعمیر میں فخر کرنا شروع کر دیے ہیں. محترم حضرات، مسجد جیسا کہ میں نے کہا ابتدا میں یہ اللہ کا گھر ہے، اسلام کا شعار ہے، نماز اور خیر کا مرکز اور بھلائی ہے. آج ہم اپنے معاشرے میں نظر ڈالتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد صرف 5 وقت نماز پڑھنے کی جگہ ہے. جیسے ہی 5 وقت کی نماز ختم ہو جائے تو مسجد بند کر دینا چاہیے، یہ ہم سمجھتے ہیں. حالانکہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کا کیا رول تھا، مسجد کا کیا کردار تھا، تو ہمیں حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے کہ مسجد میں اتنا سب کام ہوتا تھا. دیکھیے مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد وفود سے ملاقات کی ایک جگہ تھی، جو بہت سارے ڈیلیگیشن، جماعت، گروپ جو اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے آتے تھے ان کی ملاقات مسجد میں ہوتی تھی. اور آج بھی مسجد نبوی میں ایک ستون ہے جس اس ستون کا نام ہے استوانۃ الوفود، کہ اسی ستون کے پاس بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو باہر سے وفد ڈیلیگیشن آتے تھے، جماعت آتی تھی، ان سے ملاقات کرتے تھے. اور مسجد یہ غم خاری اور غم گساری کا مرکز تھا. جب بھی کوئی فقراء اور مساکین آ جاتے اور ان کی بری حالت اگر ہو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کھڑے ہوتے اور ان کے لیے فنڈ کلیکشن کرتے تھے اور ان کے لیے پیسے جمع کرتے تھے، ان کی غمخواری کرتے تھے. تو یہ غمخواری کا مرکز تھا. یہی نہیں، وہاں اہم فیصلے ہوتے تھے. اگر صحابہ میں یا کوئی بھی مسئلہ پیدا ہو جائے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ سنتے تھے اور ان کے درمیان فیصلہ بھی کرتے تھے. یہی نہیں بلکہ غریب صحاباؤں کی وہ قیام گاہ بھی تھی. غریب صحابہ مسجد میں ٹہرتے تھے. اصحاب صفہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، چبوتر والے صحابہ. بہت غریب صحابہ تھے. ان کا پورا مقصد علم حاصل کرنا، اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کر دیے تھے. مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا، تو اسی چبوترے میں وہ رات میں سویا کرتے تھے اور دن کے اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سن کر یاد کرتے تھے. اتنے غریب صحابہ تھے. ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو اچانک آپ نے ایک آواز سنی، دھڑام آپ نے ایک آواز سنی. جب نماز ختم ہوئی تو اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کیا آواز ہے؟ تو بتایا کہ اصحاب صفہ جن کی تعداد 70 ہے، 70 صحابہ تھے جو اصحاب صفہ چبوتر والے صحابہ، تو ان میں سے ایک صحابی بے ہوشی کی وجہ سے گر گئے تھے کیونکہ بہت بھوکے تھے. ان کے لیے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. اتنے غریب صحابہ تھے. اور انہی غریب صحابہ کا خیال کرتے ہوئے کچھ امیر صحابہ باغ میں کچھ کھجوریں، جو کھجوریں ہوتی تھی وہ کھجوریں لا کر مسجد میں اٹکا دیتے تھے، مسجد میں ستونوں میں اٹکا دیتے تھے. وہ غریب صحابہ جب ان کو بھوک لگتی تھی وہ کھجوریں توڑ کر کھایا کرتے تھے. اتنے غریب صحابہ تھے اور وہ اسی مسجد میں رہ کر علم حاصل کرتے تھے. یہی نہیں بلکہ مسجد میں بیمار آدمی کی تیمارداری بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی شخص بیمار ہے اور اس کے لیے قیام کا کوئی انتظام نہیں ہے تو ایسے آدمی کو مسجد میں بھی ٹھہرا سکتے ہیں. ایک صحابی کسی جنگ میں زخمی ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا اور ان کی آپ تیمارداری کرتے تھے، ان کی بیمار پرسی کرتے تھے. تو اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ صرف 5 وقت نماز پڑھنے کی جگہ نہیں بلکہ بہت سارے کام اس میں ہوتے تھے. اور سب سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی ایک مدرسہ تھا، وہ ایک کالج تھا، وہ ایک یونیورسٹی تھی. سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، علم حاصل کرتے تھے. تو محترم حضرات، یہ مسجد ایک مدرسہ ہے، ایک اسکول ہے، ایک کالج ہے. یہاں ہم آ کر علم حاصل کرتے ہیں، دین کی باتیں معلوم کرتے ہیں. تو مسجد میں آنا
اور اس طرح کی مجلسوں میں بیٹھنا، علم حاصل کرنا، یہ افضل اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ جو بھی مسجد میں اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، دینی پروگرام ہوتے ہیں، بیان ہوتا ہے، لیکچر ہوتا ہے، اس میں اس طرح کی مجلس میں شریک ہونا، بیٹھنا، یہ بہت خیر کا کام ہے، بہت اجر و ثواب والا کام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتدارسونہ ویتلون کتاب اللہ، جو بھی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں جمع ہوتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ تعالیٰ ان پر سکون اور اطمینان کو نازل کرتا ہے، اور فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں۔ اس مجلس میں فرشتے بھی ہیں، فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، اور فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے، اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بیان میں بیٹھنا ایک بوجھ سمجھتے ہیں، تھوڑی دیر یہاں بیٹھنا، سننا سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا بوجھ میں اپنے سر پر لے کر بیٹھا ہوں، جیسے ہی ختم کریں تو فوراً میں بھاگوں گا۔ نہیں، دیکھیے صحابہ میں کتنا شوق تھا، وہ دور دور سے آتے تھے، اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھتے تھے، سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے۔ اللہ کے رسول ایک مرتبہ بیٹھے تھے، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ظلم کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے بتایا ظلم کا معنی شرک ہے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرا کرتے تھے۔ یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا، تم میں سے کون ہے جو ایک وادی ہے، بطحان ایک وادی ہے، اس وادی کو جائیں اور وہاں سے 2 موٹے موٹے اونٹ خرید کر لے کر آئیں، کوئی پیسہ نہیں۔ تو صحابہ نے کہا ہم سب چاہتے ہیں اللہ کے رسول کہ وہ وادی جائیں اور 2 موٹے موٹے تازے اونٹ لے کر آئیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص مسجد جائیں، دین کی مجلس میں بیٹھے، 2 آیت پڑھیں اور اس کا معنی سمجھے، یہ 2 اونٹ سے بہتر ہے۔ اسی طرح مسجد جائیں، دینی پروگرام میں بیٹھیں، علم حاصل کریں، 3 آیتیں پڑھیں، سیکھیں، تو یہ 3 اونٹ سے بھی بہتر ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنے بڑے فضیلت اور ثواب کا کام ہے۔ تو یہاں اس طرح کی دینی مجلسوں میں ہمیں شریک رہنا چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ جب ہم اس طرح دینی مجلس میں ہم شریک ہوتے ہیں، مسجد میں، دینی مجلس میں، بیان میں جب ہم شریک ہوتے ہیں، تو اس کے ایک اہم ادب کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَدْنُوا مِنَ الْإِمَامِ احْضُرُوا الذِّكْرَ وَدْنُوا مِنَ الْإِمَامِ، خیر کی مجلس میں، ذکر کی مجلس میں تم شریک رہو اور امام سے قریب رہو۔ کیا مطلب؟ جو بیان کرتے ہیں ان سے تم قریب رہو، وَدْنُوا مِنَ الْإِمَامِ، امام سے قریب رہو۔ اگر تم امام سے قریب رہنے کے بجائے ہمیشہ پیچھے بیٹھے رہیں گے، دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے رہیں گے، یا ستونوں کے پیچھے بیٹھے رہیں گے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں جو شخص اس طرح پیچھے پیچھے بیٹھا رہتا ہے، جنت میں بھی وہ پیچھے پیچھے رہے گا۔ تو یہاں پیچھے رہیں گے تو جنت میں بھی پیچھے پیچھے رہیں گے۔ تو اسی لیے کوشش کریں کہ جب آپ جنت میں داخل ہو چکے ہیں، کیوں پیچھے رہنا پسند کرتے ہیں؟ پیچھے رہنا تو اچھی بات نہیں ہے، تو امام سے قریب ہونا چاہیے۔ اور ایک سائیکالوجی بھی ہے کہ بولنے والا اسی وقت اچھی طریقے سے بولتا ہے جب اس کے سامنے لوگ غور سے سن رہے ہوں، لیکن اگر لوگ ستونوں کے پیچھے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے بولنے والے پر۔ تو بولنے والا یہ سوچتا ہے کہ جب لوگ ہی تھکے ماندہ ہیں تو بول کر کیا فائدہ ہے، شاید میری بات کا ان پر اثر نہیں ہوگا۔ تو یہ سمجھ کر بولنے والا کا جوش اور جذبہ بھی کم ہو جاتا ہے، اور اس کے سبب آپ ہیں۔ اگر قیامت میں اگر ہم سے کا سوال ہو تو ہم کہیں گے یا اللہ ہم تو کہنے کے لیے آئے، ہم تو بولنے کے لیے آئے، لیکن سامعین کا مجمع ایسا تھا کہ جس سے ہمارا جذبہ، ہمارا جوش ٹھنڈا پڑ گیا، میں اس کا سبب نہیں۔ تو اللہ کے پاس آپ جواب دہ ہوں گے، تو کیوں ہم دوسروں کے لیے سبب بنے؟ جب مسجد میں آ ہی چکے ہیں تو پورے جوش اور جذبے کے ساتھ غور سے سننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا
جب قرآن مجید کی آیت پڑھی جاتی ہے تم غور سے سنو، غور سے سنو اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، شاید کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ صحابہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے مجلس میں شریک ہوتے تو کیسے بیٹھتے تھے؟ مجسمہ کی طرح بیٹھتے تھے۔ مجسمہ یعنی اسٹیچو، آپ دیکھے ہوں گے نا اسٹیچو، بہت سارے اسٹیچوز ہیں، تو بالکل ایسا دائیں بائیں حرکت ہی نہیں کریں گے، بالکل اسٹریٹ، جیسے اسٹیچو آپ دیکھتے ہیں۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ گویا کہ ان کے سر پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا معلوم ہوتا تھا، بالکل اٹینشن، پوری توجہ کے ساتھ وہ کیا بول رہے ہیں اللہ کے رسول سنتے تھے، ادھر ادھر نہیں ہوتے تھے۔ آج ہم اپنے دین کی مجلسوں میں دیکھتے ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے، ایک تو آنا بوجھ سمجھتے ہیں، اگر آ ہی گئے ہیں تو توجہ سے نہیں سنتے ہیں۔ صحابہ جس طرح غور سے ہماتن گوش، جسم، کان، دماغ سب کچھ امام کے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن آج ہمارا جسم یہاں ہے، ہمارا دماغ کچھ اور ہے، ہمارا ہاتھ واٹس ایپ پہ چل رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جب مسجد آ گئے ہیں، باغ ہے، باغ دینی باغ ہے، اس باغ سے پوری طرح سیر ہونا چاہیے۔ ایک ایک بات میں جو کہہ رہا ہوں بہت ہی اہم بات ہے، اگر آپ اس کے بعد اس طرح منظم طریقے سے پھر اگر آپ سننا چاہیں تو سننا بہت مشکل۔ ایک روحانی منظر قائم ہے، رمضان کا مہینہ ہے، یہاں قرآن پڑھتے ہیں تو اسی طرح دین کی باتیں بھی سیکھنا چاہیے۔ کل شرک کے بارے میں نے کہا، دیکھیں کتنا اہم چیز ہے وہ، اگر ہم عمل بھی کریں لیکن اگر شرک کرتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو شرک کیا چیز ہمیں سمجھنا چاہیے، تو یقیناً وہی آدمی سمجھا ہوگا جس نے غور سے سنا ہے۔ تو اسی لیے دین کی جب مجلس میں ہم حاضر ہوئے ہیں تو ہمیں غور سے سننا چاہیے، یہ بھی اس مسجد کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ مسجد نہیں آتے ہیں، بہت سارے سبب بتاتے ہیں کہ گھر دور ہے، روشنی کم ہے، ہم نہیں آ سکتے ہیں۔ نہیں، قربانی دے کر مسجد آنا چاہیے، قربانی دے کر مسجد پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو اپنے خوشخبری سنائی، بشر المشائین بالظلم، اللہ کے رسول کہتے ہیں ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جو تاریکی میں، اندھیرے میں گھر سے مسجد چل کر آتے ہیں، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ نور سے نوازے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں اگر آپ تھوڑی سی قربانی دیں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ آپ کو نور سے نوازے گا۔ یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسے عمل کی طرف رہنمائی نہ کروں جس سے تمہارا درجات بلند ہو، تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں؟ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول۔ تو یہ اللہ کے رسول کا ایک طریقہ تھا، کیوریاسٹی جیسا بولتے ہیں، پہلے ایک بتاتے، خواہش پیدا کرتے، پھر اس کے بعد وہ چیز آپ بتاتے تھے۔ آپ کا پڑھانے کا ایک انوکھا منفرد طریقہ تھا اللہ کے رسول کا۔ تو صحابہ نے کہا ضرور اللہ کے رسول۔ تو پھر اللہ کے رسول نے کہا اسباغ الوضوء علی المکارہ، تکلیف کے باوجود مکمل وضو کرنا۔ ٹھنڈ سردی کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، بہت سارے لوگ وضو مکمل نہیں کرتے ہیں سردی کی وجہ سے، تو اس تکلیف کے باوجود بھی مکمل وضو کرنا یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ پھر آپ نے کہا کثرت الخطا الی المساجد، مسجد کی طرف چل کر جانا، قدم بڑھانا، یہ بہت ہی اجر و ثواب والا عمل ہے، جس کی وجہ سے اللہ تمہارے درجات کو بلند کرتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو مسجد پہنچنا چاہیے، مسجد آنے کی کوشش کرنا چاہیے، نمازوں کے لیے، پروگرام کے لیے، ہر قسم کے دینی مجلس میں حاضر ہونے کے لیے مسجد سے اپنا تعلق ہونا چاہیے۔ دیکھیے مومن کا تعلق مسجد سے ہونا چاہیے، جیسا ہمارا تعلق، ہمارا دل گھر سے ہے، اگر میں صبح سے شام تک اگر میں گھر نہ پہنچوں تو میرا دل بے قرار رہتا ہے، بے چین رہتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ کا دل بے قرار اور بے چین ہونا چاہیے اگر مسجد نہ پہنچے تو۔ مسجد سے آپ کا دل لٹکا ہوا ہونا چاہیے، کب میں مسجد جاؤں، اگر ایک نماز پڑھ لے تو دوسری نماز کب آئے گی، اس کا انتظار میں رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری سناتے ہیں، قیامت کے دن سورج بہت قریب ہوگا، دھوپ سے لوگ تڑپتے ہوں گے، ایسے لوگ، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے تلے
میں اللہ تعالیٰ جگہ عطا کرے گا، عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ ان کو جگہ عطا کرے گا۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک آدمی وہ ہے جس کا دل مسجد سے لٹکتا ہے، لٹکا ہوا ہوتا ہے، ہمیشہ مسجد سے محبت، ہمیشہ مسجد میں رہتا ہے، مسجد میں ذکر، مسجد میں تلاوت، مسجد کے پروگرام میں حاضر، ایک نماز ختم ہو جائے تو دوسری نماز میں مسجد میں شریک ہونے کی خواہش۔ تو ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن مسجد کے عرش کے تلے وہ ہوگا۔ اسی طرح مسجد اللہ کا گھر ہے۔ جس دن مسجد کی بنیاد پڑ گئی، یہ مسجد ہے یا اللہ کا گھر ہے، اس کا کوئی مالک نہیں، مالک اللہ۔ اور ہم سب اس مسجد کی صفائی کے ذمہ دار ہیں، ہم سب اس مسجد کی صفائی کے ذمہ دار ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو مسجد کو پاک صاف رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر محلے میں مسجد بنانے کا حکم دیا اور ان کو پاک صاف رکھنے اور ان کو خوشبو لگانے کا بھی آپ نے حکم دیا۔ تو یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، ہم سب اس مسجد کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ مسجد کی پاکی اور صفائی کے ذمہ دار مؤذن ہیں یا خادم ہیں یا ممبرس ہیں، نہیں، ہم میں سے ہر ایک آدمی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر البشر، افضل البشر، امام الانبیاء، سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے، سب سے افضل اللہ کے بندے، اتنی خصوصیت والے، ایک مرتبہ مسجد میں آتے ہیں، مسجد کی دیوار میں بلغم دیکھتے ہیں، بلغم، تھوک، اور وہ بھی خشک ہو گیا ہے، سوکھ گیا ہے۔ سوچئے کیسا ہوگا، کتنا وہ عجیب منظر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اللہ کے گھر میں کوئی تھوک کر گیا ہے، بلغم لگا کر گیا ہے، اللہ کے رسول پر گراں گزرتا ہے۔ آپ اٹھتے ہیں، ایک کھجور کے ایک تنکا لیتے ہیں اور اس تنکے سے اس بلغم کو دور کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک بچے سے کہتے ہیں جاؤ تم خوشبو لے کر آؤ۔ وہ بچہ خوشبو لے کر آتا ہے اور پھر اس جگہ میں آپ خوشبو لگا دیتے ہیں، تو پھر اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف کیے، تو مسجد کے جو بھی ہیں ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ ایسا نہیں کہ کاڑی بھی دیکھے تو مؤذن کو پکارے، نہیں، ہم سب مل کر صاف کرنا چاہیے۔ جہاں کہیں بھی جو بھی ہیں، اگر مسجد میں کچھ گندگی ہے تو اس کو صاف کرنے کے ہم سب بھی ذمہ دار ہیں۔ مسجد کی جو صفائی کرتا ہے اس کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک عورت مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، اچانک اس عورت کا انتقال ہو گیا تو صحابہ نے اس عورت کو راتوں رات دفن بھی کر دیا۔ دوسرے دن اللہ کے رسول نے پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے، مجھے نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا اللہ کے رسول وہ تو ایک عورت تھی، انتقال ہو گئی، ہم اس کو دفن بھی کر دیے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ تو صحابہ نے جب قبر بتائی تو اللہ کے رسول گئے اور وہاں جا کر آپ نے نماز جنازہ آپ نے ادا کی۔ سبحان اللہ، کتنا مقام ہے اور مرتبہ ہے، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو مسجد کی صفائی کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب مسجد آ چکے ہیں تو خاموشی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، غور سے سننا چاہیے۔ فضول باتیں کرنا، آوازیں بلند کرنا یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں، یہ مسجد کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 2 آدمی یا 2 لڑکے کچھ مسجد میں آواز بلند کر رہے تھے، تو عمر بن خطاب نے ان دونوں کو بلایا، پوچھا تم دونوں کہاں سے ہو؟ تو ان دونوں نے کہا ہم طائف سے ہیں، طائف مکہ سے قریب ایک بستی کا نام ہے۔ تو انہوں نے کہا طائف سے۔ تو عمر بن خطاب نے کہا اگر تم مدینہ والے ہوتے تو میں ضرور تم دونوں کو مارتا، چونکہ تم مدینہ والے نہیں ہیں، باہر بستی والے ہیں، اسی لیے میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، عمر بن خطاب مارنے کی دھمکی دی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسجد آتے ہوئے خاموش رہنا چاہیے اور خاموشی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچوں کو مسجد نہیں لے آنا چاہیے، ضرور مسجد لانا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے بھی مسجد میں آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نواسی امامہ کو لے کر اب نماز پڑھاتے تھے۔
تو بچوں کو لے آنا چاہیے. اور اللہ کے رسول سے یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نماز پڑھاتے تھے اور جب بچوں کی آواز سنتے اپنی نماز کو مختصر کر دیتے تھے. تو بچوں کو لے آنا چاہیے، لیکن انہیں ہم نصیحت کرنا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ مسجد جب آتے ہیں تو خاموش رہنا چاہیے. آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھیے، مسجد اللہ کا گھر ہے، یہی ہمارے خاندان بنتا ہے. اگر آپ ہمارے اندر جو محبت ہے، الفت ہے، دوستی ہے، ان سب کا ایک سبب مسجد ہے. مسجد میں آنے ہی کی وجہ سے آپ مجھے پہچانتے ہیں، میں آپ کو پہچانتا ہوں، ان کو پہچانتا ہوں، ان کو پہچانتا ہوں. اگر یہ مسجد نہ ہے تو ہم ایک دوسرے کو نہیں پہچان سکتے ہیں. تو مسجد ایک بہت مرکز ہے، ایک میٹنگ پوائنٹ ہے، تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. مسجد میں پورے لوگوں کا، اس محلے والوں کا ڈیٹا ہونا چاہیے کہ جس سے ہم ہر ایک کا ہم جائزہ لیتے رہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول مسجد پہنچتے تھے، اگر کوئی صحابی نظر نہ آئے تو اللہ کے رسول پوچھتے تھے کہاں وہ صحابی، نظر نہیں آ رہے. اگر آپ کو بتایا جاتا کہ وہ بیمار ہے تو اللہ کے رسول ان کی عیادت کے لیے جاتے تھے. اور ایک بات یہ ہے کہ مسجد کے تعلق سے کہ اس میں بھی بہت ساری غلطیاں ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد کو آتے ہوئے تھوڑا سا اچھا لباس پہن کر آنا چاہیے، اچھا لباس پہن کر آنا چاہیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کا حکم دیتا ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد آتے ہوئے اچھے لباس کا اہتمام کرو. زمانہ جاہلیت میں لوگ کعبے کا ننگے طواف کرتے تھے، ننگے طواف کرتے تھے، کوئی لباس نہیں. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہی لباس پہن کر ہم گناہ کرتے ہیں تو پھر کیسے ہم اسی لباس کے ساتھ ہم طواف کریں. تو اس لیے پورے لباس اتار دیتے تھے اور ننگے ہو کر طواف کرتے تھے. تو اللہ نے آیت نازل کی، نہیں، خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد آتے ہوئے زیب و زینت اختیار کرو، اچھے اور ڈیسنٹ کپڑے پہن کر آؤ. تو اس کے لحاظ سے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا کپڑا جس میں آگے پیچھے لکھا ہوا ہو، جس کی وجہ سے لوگوں کے خشوع اور خضوع میں اثر ہو سکتا ہے، تو ایسے لباس ہمیں نہیں پہننا چاہیے. بس میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مسجد کی عظمت، اس کی اہمیت سمجھنے اور اس کے آداب پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.